اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین بلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری کلا لئن لم ینتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ فلیدع نادیہ سندع الزبانیہ کلا لا تطعہ واسجد واقترب صدق اللہ العظیم۔ یہ دونوں مکی صورتیں ہیں اور ان دونوں صورتوں میں پہلی صورت میں انسان کی تخلیق اور تقویم اور اس کی ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے، اور دوسری صورت میں انسان کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم حاصل کر کے ہر طاغوتی نظام کے خلاف مزاحمت کی علامت بنے، انقلاب کا اعلان کرے۔ اس طرح ان دونوں صورتوں میں انسانیت کی تخلیق سے لے کر اس کے فرائض اور ذمہ داریوں تک کو بیان کیا گیا ہے۔ اس پہلی صورت میں 4 چیزوں کی اللہ نے قسم اٹھائی اور قسم اٹھا کر انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا ہے۔ سب سے پہلے والتین، انجیر کی قسم، والزیتون، زیتون کی قسم، وادی سینا، طور سینا کی قسم، اور اس بلد اللہ الحرام مکہ مکرمہ کی قسم۔ 4 قسمیں اٹھائی ہیں۔ اس بات پر تمام مفسرین متفق ہیں کہ یہ اشارات ہیں انسان کی تخلیق کے حوالے سے، کیونکہ جواب قسم آ رہا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی تقویم کے ساتھ، بہت اچھے تناسب کے ساتھ ہم نے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بات ضروری ہے کہ جن چیزوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے ان کا انسان کی تخلیق کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے، کہ 4 چیزوں کی قسم اٹھا کر انسان کی تخلیق کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ اس سلسلے میں ظاہر ہے کہ ان 4 کے اپنے ذاتی اور لغوی مطلب مراد نہیں ہے، بلکہ یہ مجازی طور پر کنایہ ہے ان اشیاء سے جن سے مل کر انسان بنا ہے۔ اس حوالے سے مفسرین کی بہت سی آراء ہے کہ ان 4 سے اشارہ کس طرف ہے۔ 2 اشارے تو بڑے واضح ہیں، ایک طور سینا، وہ طور کا پہاڑ جس پر موسیٰ علیہ السلام
پر تجلی آئی تھی، تورات نازل ہوئی تھی، اور وہ کوہ فاران، غار حرا، جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب مقدس قرآن حکیم نازل ہوئی تھی۔ اب سب سے پہلے تین کی قسم اٹھائی اور زیتون کی قسم اٹھائی، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم۔ اس کے بارے میں مختلف مفسرین کی آراء ہے، لیکن اس سورۃ مبارکہ کے بارے میں جامع ترین تفسیر وہی ہے جو امام انقلاب مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی کے فلسفے اور اولیاء اللہ کی تعلیمات کے خلاصے اور نچوڑ کے طور پر بیان کی ہے۔ تو یہاں دراصل انسان کی تخلیق کی 4 پرتیں جن سے انسان بنا ہے ان کا تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ 3 انجیر کو کہتے ہیں۔ انجیر ایک ایسا پھل ہے جو انسانی جسم کی بافتوں کے بنانے میں بڑا بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ جسم کے ٹیشوز، اس کے جسمانی طاقت اور قوت، حتیٰ کہ وہ تمام جسم کی باریک باریک رگیں جو انسانی جسم میں خون ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر دوڑتی ہیں، اس پورے عمل کے لیے، اعصابی نظام کے لیے، گردوں اور دل کی مضبوطی کے لیے انجیر کا ایک ایسا پھل ہے جو اس کی جسم کی ساخت کے لیے بنیادی کردار ادا کرتا ہے۔ تو لفظ 3 بول کر انسان کا بدن مراد لیا۔ حضرت الامام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ جب اگر انسان کا مطالعہ کیا جائے، اگر انسان کو پورے غور و فکر کے ساتھ اس کا تحلیل و تجزیہ کیا جائے تو ایک اس کا بدن ہے۔ اس بدن انسانی، اس کے اعضاء کے ذریعے سے اس کی جو غذا ہضم ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں اس کا پرت، اس کا نسمہ ہے، جسے روح حیوانی بھی کہتے ہیں، وائٹل فورس بھی کہتے ہیں، جو جسم کی نظام انہضام سے انسان کے اندر ایک توانائی اور طاقت اور روح بخشتا ہے۔ تو زیتون بول کر دراصل اس بدن انسانی کے اندر جو انسانی نسمہ اور روح حیوانی ہے اس کی طرف اشارہ کیا گیا۔ زیتون کا تیل اور خود زیتون کا پھل، خود قرآن حکیم نے اس کی تعریف کی ہے کہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، کہ خود اتنا چمکتا اور نورانی ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے کہ خود بغیر کسی آگ لگے ہوئے بھی اس میں سے چمک، اس کی روشنی باہر ابھرتی ہے، اور اگر اس پر آگ لگا دی جائے تو نور علی نور ہو جاتی ہے۔ تو بدن انسانی پر سوار ہے اس کا نسمہ، اس کی روح حیوانی، اور پھر اس روح حیوانی پر تجلی طور، جو ابراہیمی تحریک کا اہم ترین نمونہ رہا ہے، طور سینا، وادی سینا، اس میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بیری پر اپنی تجلی ڈالی تھی، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں دور سے دیکھا تو آگ سمجھا، اور اس آگ لینے کے لیے موسیٰ علیہ السلام اپنی بیوی بچوں کو ایک جگہ چھوڑ کر اس تجلی طور تک پہنچے۔ ارادہ تو تھا کہ اس آگ سے اپنے بیوی بچوں کی سردی دور کریں گے، روشنی حاصل کریں گے، لیکن جیسے ہی وہاں پہنچے تو اللہ نے فرمایا کہ فاخلعنا علیک انک بالواد المقدس طویٰ، اپنے جوتے اتار دو، تم مقدس مقام پر کھڑے ہو، انی انا ربک، میں تیرا رب۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کی تجلی اعظم
اس بیری پر پڑی اور اس کو آگ بنا دیا۔ وہ بیری، وہ درخت، مقدس درخت جو کرۂ ارض میں بہترین توانائیوں اور طاقتوں کا مرکز تھا۔ وادی سینا ایک مقدس جگہ ہے، اس مقدس جگہ میں جو نباتات میں سب سے بہترین درخت تھا، زیتون تھا یا بیری تھی، جو بھی، اس بیری پر یا اس زیتون کے درخت پر اللہ نے جب تجلی ڈالی تو وہ نور علی نور ہو گئی۔ تو روح ملکوتی، جس کی تعریف امام شاہ ولی اللہ دہلوی نے فرمائی ہے کہ حقیقت فردانیۃ و نقطۃ نورانیۃ یجل طورها عن طور حاصل الاطوار المتغیرۃ المتغایرہ، کہ وہ روح ملکوتی ایک ناقابل تقسیم حقیقت، وہ ایک نقطہ نورانی ہے جو انسانی بدن کے تمام اطوار اور مراحل کو روشن کرتا ہے۔ جتنے بھی اطوار متغیرہ ہیں، ماں کے پیٹ سے باہر نکلنے کے بعد سے لے کر موت تک، بلکہ موت سے آگے بھی قبر اور حشر کے میدان تک بھی، یہ روح ملکوتی نفس انسانی یعنی روح حیوانی کو ہر بدلتے زمانے کے ساتھ روشن رکھتا ہے۔ ہر مرحلے میں اس کی سانس چلتی رہتی ہے، دنیا میں ہے تو سانس چلتی ہے اور اس کا بدن روشن رہتا ہے، اس کی بدن کی تمام طاقتیں، اس کے روح حیوانی کی تمام تر توانائیاں اسی روح ملکوتی اور اسی نقطہ نورانی کی وجہ سے، جیسے تجلی الہی نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے اس وادی سینا کے اس درخت کو اپنا وقر بنا لیا تھا، ایسے ہی ہر انسان کی جو روح ملکوتی ہے، اس نے ہر انسان کی روح حیوانی کو اپنا وقر بنا لیا۔ وقر کہتے ہیں اس گھونسلے کو جو عام طور پر پرندے درختوں پہ بناتے ہیں، ایسا گھونسلہ کہ جو اس پرندے کے اپنے سائز کے مطابق ہوتا ہے۔ بہت خوبصورت درختوں پہ چڑیا، مختلف جو جہاں پرندے ہیں وہ اپنے سائز کا ایک ایسا تانا بانا چاروں طرف بنتے ہیں، تو وہ تنکے جوڑ کر کہ جو صرف اور صرف اس کے جسم کے مطابق ہوتا ہے۔ سردی گرمی میں وہ پرندہ اس کے اندر گھستا ہے اور گویا کہ پیک ہو جاتا ہے، سردی سے بھی بچاؤ اور گرمی سے بھی بچاؤ۔ تو جیسا جسمانی اس کی ساخت ہوتی ہے، ویسا ہی وہ پورا کا پورا جو اس کا گھونسلہ ہے اسی کے مطابق بن جاتا ہے۔ اسی کے جیسے سائز چھوٹا ہوتا ہے تو چھوٹا، جیسے وہ بڑھتا ہے تو ویسے اس کے مطابق بڑھ جاتا ہے۔ تو انسان پر اس کی یہ جو روح حیوانی ہے، اس کے اندر روح حقیقی جب آتی ہے، نقطہ نورانی آتا ہے، تو جیسے جیسے اس کا سائز بچپن سے لے کر موت تک مختلف مراحل سے گزرتا ہے، ویسے ویسے اس کی روح حیوانی اور اس کے بدن کے پھیلاؤ کے مطابق وہ روح ملکوتی نقطہ نورانی اس کے پورے وجود کو روشن رکھتا ہے۔ موٹا ہو تو تب بھی، پتلا ہو تو تب بھی، لمبا ہو تو تب بھی، چھوٹا ہو تو تب بھی، جیسا اس کا سائز ہے اس کے مطابق اس کی انگلیاں احساسات کا ادراک رکھتی ہیں، اس کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک وہ نقطہ نورانی اپنی توانائیاں بکھیر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر یہ نقطہ نورانی کی توانائی نہ ہو روح حیوانی کے واسطے سے تو وہ انگلی فالج زدہ ہو جائے، خون کی سپلائی بند ہو جائے گی اور وہاں توانائی نہیں جائے گی، تو جیسے شوگر والوں کی میں گینگرین بن جاتی ہے، تو وہاں توانائی پوری نہیں جا رہی، خون کی سپلائی نہیں ہو رہی تو وہ ختم ہو گیا۔ ایسے ہی اس نقطہ نورانی کی توانائی جب وجود کے اندر کسی حصے میں نہ جائے تو خراب ہو جائے۔ تو یہ طور سینا، وادی سینا میں جو عمل ہوا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تجلی طور کی شکل میں، تو اس کی قسم اٹھائی، 3 کی قسم
زیتون کی قسم، وادی سینا کی قسم، اب چوتھی بہت اعلیٰ درجے کی قسم اٹھائی ہے، وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ، یہ مکہ المکرمہ جو کل انسانیت کا مرکز اور محور ہے۔ آج تو سائنس نے بھی یہ بات ثابت کر دی کہ پورے کرۂ ارض کا جو مرکز اور محور ہے وہ خانہ کعبہ ہے، شمال ہو، جنوب ہو، مشرق ہو، مغرب ہو، اسی کے گرد پوری زمین گھوم رہی ہے۔ اصل مرکز اور منبع یہ ہے۔ اب اس بلد اللہ الحرام پر، هذا البلد الامین پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، اور ان سے پہلے ابراہیم اور اسماعیل کا ظہور جنہوں نے گھر بنایا، اور ان سے بھی پہلے آدم علیہ السلام جو اس کرۂ ارض پر آئے، تو قرآن کہتا ہے ان اول بیت وضع للناس، یہ پہلا گھر ہے جو انسانیت کا بنا، اور یہ پہلا گھر تبھی بن سکتا ہے کہ جب یہ آدم اور حوا کا گھر ہو۔ آدم اور حوا کی جب عرفات میں ملاقات ہوئی، زمین پر دونوں الگ الگ پھینک دیے گئے اور دونوں ایک دوسرے کی تلاش میں پھر رہے ہیں، پھرتے پھرتے دادی جدہ سے چل کر عرفات پہنچ گئی۔ جدہ کو جدہ اس لیے کہتے ہیں، دادی کو کہتے ہیں، تو دادی حوا وہاں پہنچ گئی۔ آدم جو ہے جب وہاں پہنچے تو دونوں کی ملاقات ہوئی کوہ عرفات پر، اور پھر دادا دادی وہاں سے چل کر مزدلفہ، منا سے ہوتے ہوئے کیا جب اس بیت اللہ الحرام کی جگہ پر پہنچے تو انہوں نے اپنا پہلا گھر بنایا۔ دونوں نے کرۂ ارض پر سب سے پہلا رات کے سونے کا کمرہ یہی تھا۔ بیت کہتے ہیں وہ کمرہ جس میں رات کو آرام کیا جاتا ہے۔ تو انسانیت کا یہ جو پہلا کمرہ ہے جہاں سے پوری انسانیت پوری دنیا میں پھیلی، اس گھر سے تو انسانوں کو حکم دیا گیا کہ اپنا اصلی گھر یاد رکھو۔ دنیا میں جیسے جنت تمہارا آسمانوں پر گھر ہے، ایسا ہی دنیا میں سب سے پہلا گھر بیت اللہ ہے۔ اس لیے ابراہیم نے جب اسے دوبارہ آدم علیہ السلام ہی کی بنیادوں پر بنایا، ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ لوگوں میں اعلان کرو کہ اپنے اصل گھر کی طرف آؤ، اذن فی الناس یاتوک، تیرے پاس آئیں گے سواری پر، پیدل، ہر طریقے سے، رجال وعلی کل ضامر من کل فج عمیق، دور دراز سے سفر کرتے ہوئے یہاں پہنچیں گے۔ تو یہ بیت اللہ الحرام اب جہاں جہاں اتنے مقدس انبیاء اور اس پورے کرۂ ارض کا مرکز، انسانیت کا منبع، وہاں آج کل انسانیت کی فلاح و بہبود کی وہ تجلی کوہ فاران، غار حرا پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس راہ ملکوتی کے اندر چوتھی پرت جسے شاہ ولی اللہ صاحب بیان کرتے ہیں، جو اولو العزم انسانوں میں ہوتی ہے۔ ہر انسان کا معاملہ ایسا نہیں، لیکن جو انسانیت کے باپ ہیں، انسانیت کے رہنما ہیں، انبیاء علیہ السلام ہیں، اولیاء اللہ ہیں، اونچے درجے کے لوگ ہیں، ان کے اندر اس روح ملکوتی سے آگے چل کر جو لطائف کی بحث شاہ صاحب نے کی ہے، ان میں سب سے بہترین اور خالص ترین لطیفہ جسے شاہ ولی اللہ کی اصطلاح میں حجر بات کہا جاتا ہے، بے رنگ پتھر جس پر کوئی رنگ نہیں، جیسے خدا تبارک و تعالی ہر قسم کی قید سے، ہر قسم کے رنگ سے بالا تر ہے، لم یلد ولم یولد ہے، اللہ الصمد ہے، تو اس روح ملکوتی یعنی اس نقطہ نورانی کا ایک وہ نقطہ ہے، اس سے بھی آگے جا کر کہ جو ذات باری تعالیٰ کی نمائندگی کرتا ہے اس دنیا میں انسان کے اندر۔ اور یہ انبیاء علیہ السلام میں، صحابہ اور اولیاء اللہ میں اونچے درجے کے انسانوں میں ہوتا ہے، اور واہبی طور پر ہوتا ہے، ہو کر اس کا ادراک بھی ہونا، یہ صرف اور صرف انبیاء علیہ السلام اور اولو العزم لوگوں کی خصوصیت۔ یہ نقطہ نورانی وہ جو نقطہ اوپر سے آیا ہے، حضرت الامام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ روح ملکوتی کا جب وہ نقطہ کسی انسان کی روح کٹ کر روح الکل سے نیچے آ کر ماں کے پیٹ میں اس کے جسم پر رکھی جاتی ہے، تو اس وقت جتنی کل کائنات پوری کی پوری، اس کا ایک پرنٹ اس نقطے کے اوپر چھاپ دیا جاتا ہے۔
یہی اس انسان کی تقدیر ہوتی ہے، یہی اس کا ذائقہ ہوتا ہے کہ وہ کائنات اس وقت کون سی چیز کہاں اور کس جگہ پر تھی، سورج کہاں تھا، چاند کہاں تھا، زمین کہاں تھی، اور آسمان کی گردش کس جگہ پر تھی، جنت کہاں ہے، دوزخ کہاں ہے، دنیا کی کائنات کی معدنیات، نباتات، فرشتے، عرش، کرسی کہاں ہے، ذات باری تعالیٰ کی نمائندگی کرنے والا عرش کا نقطہ کہاں ہے، یہ سب کا سب اس نقطہ نورانی پر چسپاں کر دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر انسان کائنات کی ہر چیز کا تصور دماغ میں کر سکتا ہے۔ اس کو پاتال کی کوئی بات بیان کی جائے کہ اس کرۂ ارض کے بیچ میں آگ کا الاؤ بھڑک رہا ہے، آج سائنسدان کہتے ہیں، تو اس کا تصور بھی اس کے دماغ میں کوئی نہ کوئی تصور ضرور آ جاتا ہے۔ اس کو جب اللہ کا نام لیا جائے تو ہر انسان اللہ کے اپنے کسی خاص قسم کے خیال کے مطابق کوئی نہ کوئی تصور ضرور رکھتا ہے۔ سانپ، بچھو، انسان، شیر، بھیڑیا، جس کا بھی آپ نام لیں تو آپ کا دماغ فوراً اس کی تصویر بنا لیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے دماغ پر وہ اللہ نے سافٹ ویئر رکھ دیا ہے جو ہر چیز کے رموز و اشارات کی نشاندہی کرتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو آپ کے ساتھ عقیدت اور تعلق اور آپ کی عظمت اور آپ کے بارے میں ایک خاص تصور ہمارے دماغ میں آتا ہے۔ کسی چیز کا بھی تصور کر لو، انسان کر سکتا ہے۔ کیوں کہ وہ چیز جو ہے اس کا ایک نقطہ، رموز، اشارات، یہ آج کل تو بڑا سمجھنا آسان ہو گیا کہ کمپیوٹر میں ڈیٹا ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی چٹ لگا کر دیتے ہیں، وہ جو کالے کالے ڈاٹس لگے ہوئے ہوتے ہیں، اور وہ جیسے ہی کمپیوٹر میں ڈالو تو کمپیوٹر کھول دیتا ہے کہ اس ڈاٹ کے بالمقابل یہ بات ہے، یہ ڈیٹا ہے، یہ چیز ہے۔ اس لیے ہر ایک کا یونیک ڈیٹا اس کے شناختی کارڈ پر بھی ہے۔ تم نے اگر شناختی کارڈ بنا لیے انسانوں نے تو اللہ میاں نے نہیں سب کے شناختی کارڈ بنائے ہوئے؟ ہر ایک کا سارا ڈیٹا اللہ میاں کے پاس محفوظ ہے کہ کون سا دنیا میں جانا ہے، کون سا آنا ہے، کتنا کھائے گا، کتنا پیے گا، مینجمنٹ کرنی ہے کہ نہیں۔ تو یہ اللہ نے نقشہ متعین کر دیا، تو انسان کے قلب کے اندر وہ نقطہ جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ انسان کو جوڑنے کی نمائندگی کرتا ہے، وہ ڈاٹ جو انسان کے دل میں اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے معاملے کو روز روشن کی طرح واضح کر دیتا ہے، اس کو شاہ صاحب کی اصطلاح میں، صوفیہ کی اصطلاح میں حجر بات کہا جاتا ہے۔ اب یہ کتاب مقدس قرآن حکیم جب کوہ فاران پر اتری اور یہ تجلی الہی، تجلی اعظم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر بات پر اتری، جی اللہ پاک کیا کہتے ہیں؟ آگے آ رہی اگلی صورت، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے یہ قرآن نازل کیا، انزال کا لفظ استعمال کیا ہے، اور عربی جاننے والے جانتے ہیں کہ انزال دفعتاً واحدتاً کسی کام کے نیچے اترنے کا نام ہے۔ دوسری جگہ پہ قرآن نے تنزیل کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو انزال اور تنزیل کا فرق یہ ہے کہ پورا کا پورا قرآن، پورا کا پورا اللہ کا علم، وہ اس لیلۃ القدر میں آسمان دنیا پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر بہت پر اپنے تمام رموز و اشارات کے ساتھ اجمالی طور پر نازل ہو گیا، انزال ہوا، عرش الہی سے انزال ہوا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر بہت پر آ گیا۔ اسی لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ خوف طاری ہوا کہ خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا ڈر۔ پورا وجود اس سے جب روشن ہوا، اس حجر بہت کی طاقت اور قوت سے حجر بہت روشن ہوا، روح ملکوتی روشن ہوئی، تو روح حیوانی کے ساتھ جو اٹیچمنٹ ہو رہی تھی، بڑی ہیوی فائل کہیں بھیجو نا، ایک دفعہ تو کمپیوٹر جھٹک کر جی اس کو کیا قبول کرتے وقت بڑی سلو ہو جاتا ہے۔ تو ایسا ہی معاملہ ہوا کہ پورا ڈیٹا جب ایک دم آیا حجر بہت پر انزال ہوا، تو اس کے ذریعے سے پوری کی پورا وجود آپ کا روشن ہو گیا۔ پھر جیسے جیسے ضرورت پیش آتی گئی تو وہ رموز و اشارات جو حجر بہت پر آئے تھے وہ تنزیل کی شکل میں کیا ہے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہوتے چلے گئے۔ جب بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تو جبریل اتنی آیات، اتنا حصہ وہ لا کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب پڑھتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے حجر بہت میں جو محفوظ رموز و اشارات ہیں اس کے ساتھ اسے تصدیق کے لیے جوڑ لیتے تو تصدیق ہو جاتی، ڈیٹا اس کے مطابق ہوتا۔ یہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود میں اس پوری جو قرآن حکیم کی تجلی آپ کے حجر بہت پر آئی ہوئی تھی، اس نے آپ کا پورا وجود روشن کر دیا۔ جیسے تجلی طور نے بیری کو روشن کیا، اس پورے ماحول کو روشن کر دیا، ایسے ہی تجلی فاران نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو، آپ کے حجر بہت کو منور اور روشن کر دیا۔ تو انسان ان چار چیزوں سے بنا ہے، بدن ہے، روح حیوانی ہے، اس کے اندر روح ملکوتی ہے، روح ملکوتی کے اندر وہ نقطہ نورانی حجر بات ہے، اور وہ بھی اولو العزم انسانوں کا، اور اسی الانسان کا تذکرہ ہے، وہ آدم ہو، وہ نوح ہو، وہ ابراہیم ہو، وہ موسیٰ ہو، وہ عیسیٰ ہو، یا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ السلام، تمام انبیاء علیہ السلام پر جو نازل ہوا یہ الانسان ہے۔ ان چاروں کی قسم اٹھا کر اللہ نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے بہت اچھی تقویم کے ساتھ۔ تقویم اور قوام یہ وہی لفظ ہے قوام کا کہ جس سے کیمسٹری کا لفظ انگریزی میں آیا ہے، یہ عربی کے تقویم اور قوام کا بگڑا ہوا لفظ ہے۔ کیمسٹری کیمیاوی تعامل ہوا ہے۔ دنیا میں جتنی چیزیں وجود میں آتی ہیں وہ عناصر اور ایلیمنٹس کے باہم ملنے کے کیمیائی عمل سے بنتی ہیں۔ معدنیات ہیں تو معدنیات میں کیمیائی تعامل ہوا تو نباتات، اور نباتات کا کیمیائی تعامل ہوتا ہے تو حیوانات، اور حیوانات کا کیمیائی تعامل ہوا اور اس پر روح ملکوتی آئی تو یہ انسان وجود میں آ گیا۔ تو یہ انسان کی تخلیق کے اندر یہ چاروں چیزیں جو پوری کائنات کی چار چیزوں کی نمائندگی کرتی ہیں، اس سے ہم نے انسان بنایا ہے۔ قرۂ ارض کا جو ظاہر ہے اس سے بدن انسانی بنا، جس کو اللہ نے کہا ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، اور اس قرۂ ارض میں جو توانائیاں اللہ نے رکھی ہیں، جو اس قرۂ ارض کے کیمیائی تعامل سے وجود میں آئی ہیں، ہر کیمیاوی عمل جو زیادہ طاقتور ہوتا ہے اس کی توانائی بھی زیادہ طاقتور ہوتی ہے، اس کی انرجی بھی بہت بہتر اور صاف شفاف ہوتی ہے۔ تو جیسے ہی اگلی توانائی اس قرۂ ارض سے پیدا ہوئی تو ارض سے بدن اور اس کی توانائیوں سے اس کی روح حیوانی، اور جو آسمان سے آنے والی ہیں روح ملکوتی، وہ آسمان جتنا بھی کل آسمان ہے اس کا جو ظاہری وجود ہے اس کی نمائندگی اس کی روح ملکوتی کرتی ہے۔ اس لیے یہ آسمانوں پر کمندے ڈال رہا ہے، بلیک ہول کی کھوج نکال رہا ہے، سورج کو پرکھ رہا ہے، چاند پر پہنچ چکا ہے، مریخ پر ڈیرے ڈال رہا ہے، اس لیے کہ آسمان کی تمام توانائیاں اس انسان کی روح ملکوتی کے لیے کردار ادا کرتی ہیں۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اس آسمان سے اوپر جو ملائے اعلیٰ اور عرش اور ذات باری تعالیٰ کا وجود جو پوری کائنات پر احاطہ کیے ہوئے ہے، وسیع کرسیہ السماوات والارض، اس کی نمائندگی بھی وہ حجر بہت کا نقطہ کرتا ہے۔ تو عرش سے فرش تک کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے جو انسان کی تخلیق کے کیمیائی تعامل میں کردار نے جس نے ادا کیا، ہر ایک کا جوہر ہے، ہر ایک کا خلاصہ ہے۔ یہ ہے احسن تقویم۔ تو یہ چار کی قسم اٹھا کر جواب قسم لائے کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی تقویم کے ساتھ، بہت اچھی ساخت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ یہ چاروں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں۔ کائنات پوری کی پوری چار کی بنیاد پر۔ امام شاہ ولی اللہ دہلوی کا فلسفہ لے لو، صوفیہ کی غالبات لے لو، اور آج ماشاءاللہ آپ کا ڈی این اے بھی بتا رہا ہے کہ جی چار کی تقسیم ہے، جس کی بنیاد پر اس کے ڈی این اے کا معامل جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ خیر تفصیلی بحث الگ سے ہے۔ تو ہم نے انسان کو احسن تقویم پیدا کیا، پھر کیا کیا؟ بنا تو دی اتنی بڑی اعلیٰ مخلوق،
اب اس مخلوق سے کہا کہ لو جی تیرا ہے امتحان، تجھے زمین میں خلیفہ بنانا ہے، چل نیچے۔ ثم رددناہ اسفل سافلین، وہاں سے اللہ میاں نے کہا چل نیچے چل، اسفل سافلین، سب سے نچلے درجے پر پہنچ جا۔ عرش سے جنت سے نکال کر کہا کہ تیری ذمہ داری کرۂ ارض پر جا کر کرۂ ارض میں خلافت کی ذمہ داریاں نبھانا ہے، تو خلافت کے لیے چل نیچے، اہبطوا، نیچے اتر جاؤ۔ اسفل سافلین، سب سے نچلے درجے پہ ہم نے اس انسان کو پھینک دیا، اور اسے کہا بھی چل چڑھ، کتنی ترقی کرتا ہے، تیرا جسم، تیری روح ملکوتی اور تیرا حجر بحق تجھے نیچے سے نکال کر کہاں پہنچاتا ہے۔ تو اب تیری تگ و تاز الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو نیچے آنے کے بعد اپنی محنت، جدوجہد اور کوشش سے سفر کر کے ایمان کی منزل تک پہنچ جائیں، اس کائنات کے خالق و مالک اور اس کے بنائے ہوئے اس پورے ڈھانچے کو، کہ اس پوری کائنات کے پورے نظام کو، شخص اکبر کو وہی ایک ذات باری تعالیٰ چلا رہی ہے، یہ ایمان ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کہہ کر، اور اس خدا کا نمائندہ دنیا میں اس وقت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو وہ لوگ جو اپنی اس خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھانے کے لیے نیچے سے اوپر کا سفر کریں اور ایمان لائیں، یقین پیدا کریں کہ کہاں سے آئے اور کہاں جانا ہے، کون کون سے تمہارے فرائض اور واجبات ہیں اور کون کون سا کام تمہیں کرنا ہے، کیا سوچنا ہے، کیا ایمان رکھنا ہے، کیا یقین پیدا کرنا ہے۔ اور اس ایمان کی حقیقت پچھلی سے پچھلی صورت میں بیان کر دی، سورۃ البلد میں، کہ انسانوں کو آزادی دلانی، یتیموں و مسکینوں کے کھانے کا بندوبست کرنا ہے، خاک میں پڑے ہوئے لوگوں کو اٹھانا ہے اور اللہ سے تعلق قائم کر کے خدا پرستی کا سچا معیار قائم کرنا ہے۔ تو جو لوگ ایمان لائے وعاملوا الصالحات، اور انہوں نے عمل کیا، اب تخلیق اللہ نے پیدا کر کے نیچے پھینک دی، اور اس سے کہا کہ اب اپنی جسم اور روح کی تمام توانائیوں کو استعمال میں لا کر اس گڑھے سے اوپر نکلو، تاکہ تمہاری صلاحیتوں کا پتہ چلے، تمہارے بدن کی طاقت کا پتہ چلے، تمہاری روح حیوانی کی طاقت کا پتہ چلے، تمہاری روح ملکوتی کا پتہ چلے کہ وہ کتنا سفر طے کرتی ہے۔ امتحان ہے تمہارا، اسی لیے اللہ نے کہا خلق الموت والحیات، تمہارے لیے موت و حیات پیدا کی، تمہیں زندہ کیا، کس لیے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تمہاری آزمائش کی جائے کہ تم میں سے کون آدمی اچھا عمل کرتا ہے۔ کوئی بھی چیز جب بنائی جاتی ہے، کوئی پروڈکٹ بنائی جاتی ہے، اس میں کوئی کام کرنا ہوتا ہے، تو جہاں کام کرنا ہے وہاں اسے بھیجا جائے گا کہ نہیں، یا شو پیس بنا کر رکھ لیا جائے کہ جی اس کے اندر بڑی طاقت ہے، بڑی توانائی ہے۔ اگر اس نے نیچے جا کر کسی گندی نالی میں کھدائی کرنی ہے تو وہاں بھی کرے گا کہ نہیں، پاتال میں جا کر اسے اگر زمین کھودنی ہے تو وہاں بھی کرے گا۔ اس کو میدان میں اترنا ہے، اور اترنے کے لیے فیلڈ میں پھینکنا پڑے گا کہ نہیں اسے۔ ایک انجینئر کہے کہ جی نا جی میں تو بس دفتر میں بیٹھ کر عیاشی کروں گا، بھائی فیلڈ میں کون جائے گا، وہاں کون کام کرے گا، وہاں مٹی کیسے ہونا ہے، تیل نکالنا ہے تو تیل کی جو کمپنیاں ہیں وہ انجینئروں کو اٹھا کر وہاں پھینک دیتی ہیں دور دراز جنگلوں میں۔ جی اب یہاں کارکردگی دکھاؤ کہ کتنا تم کام کر سکتے ہو۔ تو ایسی اللہ میاں نے پروڈکٹ تیار کی انسان کی، اور پھینک دی اس کرۂ ارض پر، چل بھائی اب چڑھائی کر کے دکھا، خلافت کی ذمہ داریوں کو نبھا کر دکھا، کردار ادا کر۔ تو وہ لوگ جو پاتال سے نکل کر ایمان و یقین اور اپنی کارکردگی عامل الصالحات کے ذریعے سے کردار ادا کریں گے، فلہم اجر غیر ممنون، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا معاوضہ ہے، غیر ممنون، کبھی ختم نہیں ہوگا اجر۔ تو جو آدمی بھی اپنی مہارتیں، اپنی صلاحیتیں، اپنی صلاحیت کے مطابق کردار ادا کرتا ہے تو اس کی تنخواہ بھی اچھی ہوتی ہے، اس کو ترقیات بھی ملتی ہیں، اس کو اور بہت سارے انعامات بھی دیے جاتے ہیں، بہت ہی ایفیشنسی دکھائے تو اس کو کیا کوئی نہ کوئی ایوارڈ دیا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی اس کو بونس دیا جاتا ہے، اس کے لیے اجر غیر ممنون۔ تو اب اس جگہ سے
پاتال سے نکلو اور نکل کر اوپر جتنی محنت اور مشقت کرتے جاؤ گے، جتنا ایمان و یقین اور عمل صالح انسانیت کے لیے، خدا پرستی کے لیے کرتے رہو گے، اتنا ہی فلہم اجر غیر ممنون۔ قرآن کہتا ہے عجیب بات ہے کہ اتنا اونچا ایمان اور ایسا اس بلد الامین پر اللہ کا نور نازل ہوا، انسان کی ترقی کا پروگرام جس میں دے دیا گیا، تو یہ عجیب انسان ہے۔ فما یکذبک بعد بالدین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی یہ کو جھٹلا کیوں رہا ہے اس کے بعد، اور جھٹلا بھی رہا ہے انصاف کو، بالدین انصاف کا منکر۔ بھائی دنیا میں تو بھیجا تھا اسے انصاف کے لیے، ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کے لیے، عدل کے لیے۔ یہ کیسا انسان ہے جو آپ کی تکذیب کرتا ہے، جھٹلاتا ہے اور انصاف کا منکر ہے، بالدین، کہ کسی چیز کا ایک بدلہ ہوتا ہے، معاوضہ ہوتا ہے۔ حضرت نے یہاں دین کا ترجمہ بدلے سے کیا ہے، تو دین کا لفظ جو بنیادی طور پر ہے وہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسا عمل ہے ویسے ہی اس کے نتائج آئیں گے۔ تو یہ جزا و سزا کے نظام کا انکار کر رہا ہے، یہ کہتا ہے کہ انسان فضول لفظ پیدا ہوا ہے۔ بھلا دنیا میں کوئی پروڈکٹ فضول لفظ ہوتی ہے؟ نہیں، اس کے ذمے کام ہوتے ہیں، اور اچھا کام کرے تو اچھا بدلہ ملتا ہے، اور اگر برا کام کرے تو برا بدلہ ملے گا۔ دین اسی کا نام ہے، عدل و انصاف اسی کو کہتے ہیں کہ انصاف فیصلہ کرتا ہے، عدل فیصلہ کرتا ہے کہ اس نے کیا کام کیا، کتنا کیا، اس کو کتنا معاوضہ ہونا چاہیے، اور اس نے کیا کام کیا اور کیا برائیاں کی جس کا اس کو سزا ملنی چاہیے۔ تو انسان اگر دین کا منکر ہو جائے، انصاف کا منکر ہو جائے، بدلے کا منکر ہو جائے، سزا و جزا کا منکر ہو جائے، تو یہ کیوں کرتا ہے؟ ما یکذب کا، بڑے تعجب کی بات ہے، کیوں تکذیب کرتا ہے؟ کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ کیا اللہ احکم الحاکمین ہے، اچھا فیصلہ کرنے والا ہے؟ وہ تو عدل کرتا ہے، اور عدل بھی صرف اکیلا حاکم ہی نہیں، احکم الحاکمین ہے، بہت ٹھیک فیصلے کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہوگا کہ نیچے گرا ہوا کوئی آدمی محنت اور مشقت کرے، ایمان لائے، عمل صالح کرے، تو اس کا کسی عمل کی بنیاد پر اسے ترقی نہ دے۔ دنیا میں انسان تو ڈنڈی مار جاتے ہیں کہ ایک ورکر نے اچھا کام کیا تو کسی ضد اور عناد کی وجہ سے اسے کوئی انعام نہ دیں۔ جھوٹی عدالتیں غلط فیصلے کر سکتی ہیں، لیکن احکم الحاکمین ٹھیک ٹھیک پورا پورا جیسا جیسا جتنا جتنا عمل کیا ہے اتنا اتنا بدلہ دیتا ہے۔ وفیت کل نفس بما عملت، ہر انسان نے جتنا عمل کیا ہے اس کے مطابق اس کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک معمولی سے دھاگے کا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو کیا اللہ کے اس عدل و انصاف پر اسے یقین نہیں ہے؟ اب دنیا میں آ چکا ہے، اسفل سافلین میں پہنچ چکا ہے، اب تو اس کی ایک ہی ذمہ داری ہے کہ یہ ایمان لائے اس پیغام پر جو کوہ فاران پر نازل ہوا، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، جس کی بنیاد دین ہے، انصاف ہے، سزا و جزا کے اس نظام پر ہے۔ تو اس نظام پر جو ایمان لایا اور اس کے مطابق عمل کیے، اس کے لیے فلہم اجر غیر ممنون، بے شمار اجر۔ تو یہ بنیادی پیغام اس صورت مبارکہ میں دیا ہے اور واضح کر دیا۔ تورات کے اندر بھی یہ اعلان کیا گیا تھا، تورات کی سب سے آخری آیت میں کہا گیا ہے کہ رب تبارک و تعالی کوہ طور سے روشن ہوا اور سائیر کے پہاڑ سے بلند ہوا اور کوہ فاران سے پوری دنیا میں چمکا۔ تو فاران کا کوہ کہاں ہے؟ پہاڑ جی مکہ مکرمہ میں ہے۔ سائیر کا پہاڑ بیت المقدس ہے، جہاں سے پوری دنیا میں تحریک ابراہیمی ایک خطے کے اندر پھیلی، اور کوہ فاران سے اس رب تبارک و تعالیٰ کا ظہور ہوا، اور کوہ فاران سے پھر پوری دنیا کے اندر پھیلا۔ تو یہ جو نور پھیلا ہے، یہ جو تعلیم آئی ہے، یہ جو ایمان و یقین کا راستہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، انسان اس کو پورا کرے گا تو اس اسفل سافلین سے اوپر چڑھے گا، اور اگر نہیں اس کا انکار اور تکذیب کرے گا تو نیچے پاتال کے اندر جاتا رہے گا۔ یہ ابھی تو کرۂ ارض پر کھڑا ہے، ابھی تو بدر کے
اس جہنم کے گڑھے کے اندر ایک گڑھے میں گرا ہے، اور یہاں سے اس کا سفر، اس کا کنیکشن جوڑ دیا جائے گا اس کرۂ ارض کے پیٹ میں جو آگ بھڑک رہی ہے، اس آگ کے ساتھ اس کو جوڑ دیا جائے گا، اور یہ نیچے زمین میں خاب من دساہا، رسوا ہو گیا جو زمین میں دھستا ہی چلا گیا۔ تو یہ آج مرا تو بظاہر اس زمین پر ہے، اور یہاں عام انسان کو یہ آگ محسوس نہیں ہو رہی، لیکن جیسے جیسے یہ قبر میں جائے گا اس کی روح مزید نیچے جاتے جاتے اس آگ میں چلی جائے گی۔ وہ روسیوں نے سائبیریا میں بڑی کوشش کر کے دیکھی کہ یہاں سے زمین میں ایسا سوراخ کریں کہ کل قطر 2-2,500 کلومیٹر ہی کا تو ہے نا، تو ڈائریکٹ تو فاصلہ اور کم ہوگا، تو انہوں نے کہا سوراخ کرو، تو انہوں نے ڈرلنگ شروع کی، کھدائی شروع کر دی، اور ان کا خیال تھا کہ ڈائریکٹ امریکہ پہنچ جائے، کیونکہ روس اور پاکستان یہ ہمارے خطے کے بالکل نیچے امریکہ ہے زمین میں، تو امریکہ سے ڈائریکٹ رابطہ کر لیں اندر سے سوراخ کر کے، کوئی سرنگ بنا لیں۔ تو لیکن بیچارے ڈرلنگ کرتے ہوئے کئی 100 کلومیٹر نیچے گئے، تو جیسے جیسے چلتے گئے ویسے ویسے آگ کی تپش بڑھتی چلی گئی اور اب کھدائی کرنی ہے نا، ڈرلنگ کرنی ہے، تو وہ جس لوہے سے بھی، جس دھات سے بھی کھدائی کرنی ہے اندر جاتے ہیں، وہاں سے ایسی آگ نکلتی ہے کہ اس کو پگھلا دیتی ہے، تو مشین ہی نہیں چل رہی، کیا کریں گے سراغ؟ تو بالآخر آگ کا شعلہ اس میں سے نکلا، اور ابھی تک وہ کہتے ہیں آگ جل رہی ہے کہ وہاں آگ ہی لگی ہوئی ہے تو وہاں سے سب کچھ جل کر بھسم ہو گیا، معاملہ ختم ہو گیا۔ سوراخ تو کیا نکلنا تھا، یہ پتہ چلا کہ اس زمین کے پیٹ میں آگ ہے، تو وہ آگ سے اس کا کنیکشن اسفل سافلین خاب من دساہا، اور جس نے محنت اور مشقت کر کے ایمان اور عمل صالح کی اس سیڑھی کو چڑھا، تو وہ چڑھتے چڑھتے اس جنت تک جو عالم بالا میں ہے وہاں پہنچ جائے گا، اور وہاں سے جو اس کا سفر آگے طے ہے ذات باری تعالیٰ تک وہ کرتا رہے گا، تو فلہم اجر غیر ممنون، چڑھتا ہی چلا جائے گا۔ یہی مطلب ہے اس حدیث کا کہ جو قرآن پاک کا حافظ یا عالم ہے، اسے قرآن یاد ہے تو اللہ میاں کہے گا قرآن پڑھتا جا اور سیڑھیاں چڑھتا جا، جتنا پڑھتا جائے گا اتنا ہی سیڑھیاں چڑھتا۔ پڑھنے سے مراد صرف زبان کی قراءت عین شین قاف نہیں، پڑھنے سے مراد اس کا عمل ہے۔ اسی لیے صحابہ میں جو سب سے بڑا عالم اور عامل ہوتا تھا، اس کے لیے لفظ قاری القرآن، قرآن کا پڑھنے والا قاری کہا جاتا تھا۔ اب یہ کہتے ہیں نا عالم ہے، مفتی ہے، مجتہد ہے، امام ہے، یہ صحابہ کو یہ نہیں کہا جاتا، صحابہ کیا قاری، اور قاری وہ ہے جو کتاب مقدس پڑھے بھی اور اس پر عمل بھی کرے، تو وہ اوپر تک سفر طے کرے گا۔ اب اس میں انسان کی تقویم اور اس کی جو بنیادی ساخت ہے وہ بیان کر دی کہ اس کے اندر جو روح ہے، روح ملکوتی ہے، اس بلد اللہ الامین میں اس روح ملکوتی پر ایک پیغام آیا، اور وہ پیغام وہ ہے جو قرآن کے نزول میں سب سے پہلے سورۃ العلق کی صورت میں نازل ہوا، کہ قرآن حکیم کی یہ نازل ہونے والی پہلی صورت، اور اس پہلی صورت کی پہلی 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئی، جیسا کہ بخاری کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مشغول رہتے تھے، تو غار حرا میں وہ فرشتہ آیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس نے آ کر میرے سامنے کہا اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے کہا ما انا بقاری، میں پڑھنے والا نہیں ہوں، میں نے کبھی کسی کی بتائی ہوئی بات پڑھی نہیں ہے، نہ کوئی لکھی ہوئی چیز پڑھی ہے، 40 سال ہو گئے امی ہوں، ما انا بقاری۔ جبرائیل نے پھر کہا اقرأ بسم ربک، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا ما انا بقاری۔ 3 دفعہ ایسے جبرائیل نے پیش کیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ فرمایا ما انا بقاری۔ جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جملہ کہتے پہلی دفعہ کہا، تو جبرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے ملایا اور خوب بھینچ دیا، جیسے ایک دوسرے کو جپھی ڈالتے ہیں نا، تو کوئی ذرا طاقتور سا ہو تو بیچارے کمزور سے آدمی سے جپھی ڈالے تو اس کو بھینچ دیتا ہے نا پسلیاں اندر، تو کہاں جبریل کی طاقت اور کہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے سے لگا کر بھیج دیا۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے بڑی تکلیف ہوئی. پھر فرمایا اقرا، پڑھو، پوری توجہ سے، پورے اہتمام سے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، ما انا بقاری، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں، زبان پر قرات نہیں ہے. پھر جبرائیل علیہ السلام نے بھیجا. حضور فرماتے ہیں فغتنی، پھر مجھے الثانیہ الثالثہ، جی مجھے دوبارہ پھر بھیج لیا. پورا وجود میرے وجود کے اوپر ان کا حاوی ہو گیا، ڈھانپ لیا مجھے. اور پھر مجھے کہا اقرا بسم ربک، میں نے پھر کہا ما انا بقاری. تو پھر جبرائیل نے بھیجا. 3 دفعہ یہ معاملہ ہوا ہے. اور پھر جبرائیل نے پوری توجہ آپ کے قلب اور آپ کی زبان پر، آپ کے سینہ مبارک پر ڈال کر کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. یہ 5 آیات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جیسے ہی تیسری دفعہ جبرائیل نے یہ پڑھا تو میں نے بھی دہرایا. یہ 5 آیتیں ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق سے لے کر علم الانسان ما لم یعلم تک. 3 دفعہ بھیجنا انسان کے وصول الی اللہ اور ایمان باللہ کے راستے کے 3 حجابات. شاہ صاحب فرماتے ہیں انسان کے 3 حجابات ہیں. ایک بدن انسانی کا جسے حجاب طبع کہا جاتا ہے، طبی. اس کے بعد دوسرا حجاب، حجاب الرسم، جو ماحول اور گرد و پیش کے نظام سے پیدا ہوتا ہے. اور تیسرا حجاب، حجاب سوء المعرفہ، کہ بات کو درست تناظر میں سمجھ نہ آئے تو آدمی نہیں پڑھ سکتا حجاب. تو یہ تینوں حجاب جبرائیل نے 3 دفعہ کے اس معاملے میں توڑ دیے. پہلے تو طبی طور پر آپ کا جسم آمادہ نہیں ہو رہا تھا، جب پہلی دفعہ بھیجا تو آپ کا طبی حجاب جو آپ کے قلب پر تھا اسے توڑ دیا. اس کے بعد دوسری دفعہ بھیجا تو وہ حجاب الرسم، جو گرد و پیش کے ماحول کا رسم تھا کہ آپ امی تھے، پڑھ نہیں سکتے تھے، گرد و پیش کے نظام کے جو اثرات تھے وہ توڑ دیے. اور اس کے بعد تیسری دفعہ پھر بھیجا، اور ذات باری تعالیٰ تک وصول کے حوالے سے جو معرفت خداوندی تھی، اس میں جو کمزوریاں تھیں وہ توڑ دی، ختم کر دی. اور پھر اوپر تک پہنچا کر جب کہا روح کا راستہ صاف ہو گیا، زبان اور دل، دماغ اور روح، ہاں جی تمام چیزیں ایک پیج پر آ گئے، پورا جسم ایک پیج پر آ گیا. تو ٹوٹ پھوٹ ہوئی جسم میں پوری، ہاں جی بہت زیادہ تغیرات و تبدلات ہوئے، لیکن زبان سے جاری ہوگی یہ 5 آیات اقرا بسم ربک الذی خلق. اور جبرائیل یہ سبق پڑھا کر چلے گئے. اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسینے چھوٹے ہوئے ہیں، جسم میں بڑے تغیرات و تبدلات ہیں، دماغ اور دل کی دنیا بدل گئی ہے، وجود کے اندر بہت ٹوٹ پھوٹ ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے سیدھے بڑی تیزی کے ساتھ ہاں جی اپنی اہلیہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں، اور وہ تمام منظرنامہ بیان کیا کہ میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا. پہلے تو سردی اور کپ کپی جسم پر طاری تھی. کیوں کہ جب انسان کے جسم میں ایسی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے تو انسان کے جسم کی طاقت اور قوت یہ ہے کہ وہ پورا خون کھینچ کر دل کو دے دیتا ہے، کیونکہ دل پر قرآن نازل ہوا ہے. تو جب دل خوف زدہ ہو، خشیت علی نفسی کا جملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدیجہ کے سامنے بیان کیا تو دل خوف زدہ تھا، تو پورے وجود کا خون سمٹ کر دل میں آ گیا اس کو بچانے کے لیے کہ کہیں ہارٹ فیل نہ ہو. انسان کا فطری نظام. تو اب باقی جسم تو سردی لگ رہی ہے، پورے جسم پر سردی ہے، اس لیے آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ. تو کئی چادریں، کئی رضائیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود پر ڈالی گئیں، اور جب گرمائش ملی اور دل اپنی جگہ پر آیا، آدمی لیٹ جائے ایسے موقع پر تو پھر خون کی سپلائی بحال ہوئی، تسلی ہوئی. تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فاخبرها الخبر. عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خدیجہ کو پورے واقعے کی خبر دی کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہوا. تو حضرت خدیجہ نے حوصلہ دیا اور پھر اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، چونکہ وہ تورات کے عالم تھے تو وہاں
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ بیان کیا۔ جب واقعہ بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ھذا الناموس الذی، یہ تو وہ ناموس ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ جیسے جبرائیل امین وہاں آتے تھے، یہ تو وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو فرشتے نے آ کر یہ پہلی 5 آیات پڑھائیں، کہا پڑھیے اقرأ بسم ربک، اپنے رب کا نام، رب کا نام ہی انسان پڑھ سکتا ہے اس دنیا میں رہتے ہوئے، رب کا ادراک نہیں ہو سکتا۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، اس کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، نہیں اس کا ادراک ہو سکتا ہے جی، وہ دیکھتا ہے تمام کو لیکن انسان اسے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کا تو نام ہی بہت قیمتی ہے، بہت اونچے درجے کا ہے۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے پہلے کہا گیا کہ آپ اپنے رب کا نام پڑھیے۔ اب کیسے پڑھیں جی؟ حجابات موجود ہیں، کیسے پڑھیں؟ اور جب حجابات توڑ کر وہ جو حجر بہت کا نقطہ جس پر روح ملکوتی کی نور کے ہزاروں پردے تھے اور روح حیوانی کے ہزاروں پردے تھے، وہ جب نقطہ تیسری دفعہ میں بالکل واضح اور روشن ہوا تو دل نے گواہی دی کہ ہاں یہ ہے میرا خدا اور اس خدا کا نام مجھے پڑھنا ہے۔ جب مشاہدہ حق باری تعالیٰ ہوا تیسری دفعہ، ذات باری تعالیٰ کا مشاہدہ ہوا، جو نقطہ حجر بہت میں تھا، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہوا اور پڑھا اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ وہ رب الذی خلق جس نے کائنات پیدا کی، جس نے کائنات پیدا کی ہے، سب کو بنانے والا ہے، آغاز ہی اس سے ہوا۔ وہ رب جو خالق کائنات، اللہ کے کمالات میں سب سے اہم ترین کمال خلق ہے کہ جس نے الگ الگ مخلوق پیدا کی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں خلق کا مطلب ہر شے کی حقیقت، ماہیت، خواص، اثرات اور اس کے ہونے والے نتائج کا متعین کر کے اسے بنا دینا، مابہ الامتیاز کے ساتھ مابہ اشتراک کو الگ کر دینا کہ اس کے مشترکہ چیزیں بھی موجود ہوں اور اس کی امتیازی خصوصیات بھی موجود ہوں، تبھی الگ مخلوق ہوگی نا۔ اور ان مخلوقات میں سب سے اہم ترین مخلوق انسان ہے، کہا خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ایک لوتھڑے سے، ایک جمے ہوئے خون سے انسان کو پیدا کیا، اور اس پیدائش کی پوری حقیقت پچھلی صورت میں بیان کر دی کہ خلقنا الانسان، خلقنا کہا ہے جمع انسان کی، وہ کہ کائنات کی ساری قوتیں اس میں شامل تھیں، اور یہاں خلق الانسان، اللہ نے رب نے انسان کو بنایا جمے ہوئے خون سے۔ اس رب کا نام پڑھ تو انسان کا سب سے پہلا تذکرہ اس کی تخلیق سے شروع ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے رب کا تعارف کرایا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تخلیق کائنات اور تخلیق انسانیت، کہ اس رب کا نام پڑھ، اور پھر فرمایا اقرا، دوبارہ اس رب کا نام بھی پڑھ کہ وربک الاکرم، جو تیرا بہت ہی پالنے والا تیرا رب ہے، الاکرم بڑا ہی کریم ہے، بڑا ہی مہربان ہے۔ کرم کیا ہے تیرے رب نے کہ پیدا ہونے کے بعد اب تک آپ کا جسم، آپ کی روح، آپ کی تمام توانائیاں، تمام مراحل میں اس نے ہر مرحلے پر کرم کیا ہے۔ تو بڑا ہی کریم ہے تیرا رب، اس کا نام پڑھ، اور اس کے کرم کا نقطۂ آغاز دیکھیے کہ الذی علم بالقلم، جس نے انسان کو تعلیم دی ہے لوح و قلم سے۔ امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ کائنات میں تخلیق سے پہلے اس کائنات کا مادہ بنایا گیا، جس کو قرآن کہتا ہے بدیع السماوات والارض ابداع، اور اول المبدعات شاہ صاحب کہتے ہیں اللوح والقلم، سب سے پہلے قلم ہے، جس قلم سے اللہ نے کائنات کی تخلیق کی تقدیر متعین کی تھی لوح پر، تختی پر۔ تو علم کا مرکز قلم ہے،
انسان علم کی انتہا جہاں بھی پہنچے گا، جب بھی کوئی تحریر لکھی جائے گی تو قلم کی نوک سے لکھی جاتی ہے، آغاز وہیں سے ہوتا ہے۔ تو اللہ نے جب کائنات بنانے کا ارادہ کیا، ارادہ الہیہ ازلیہ سامنے آیا، تو اللہ نے وہ ارادہ لوح کے اوپر، تختی کے اوپر لکھ کر منضبط کر دیا۔ علم کوئی علم تبھی بنتا ہے جب وہ کاغذ پر منتقل ہو کر ٹھوس علمی قوانین اور ضابطوں پر مشتمل ہو۔ تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے لوح محفوظ میں یہ کتاب مقدس قرآن حکیم کا، اس کائنات کی تخلیق کا تمام چیزیں لکھیں، اس قلم سے جو علم وجود میں آیا، وہ علم علامہ سکھلایا۔ سب سے پہلے آدم کو سکھایا، پھر نوح کو سکھایا، پھر ابراہیم کو سکھایا، پھر اسحاق اور اسماعیل کو سکھایا، یعقوب کو سکھایا، اور پھر موسیٰ اور عیسیٰ سے ہوتے ہوئے آج حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے۔ تو قلم کا علم جو قلم میں متعین ہو کر واضح ہو چکا ہے، وہ سکھایا۔ علم الانسان ما لم یعلم، پھر انسان کو وہ باتیں سکھائی جو نہیں جانتا تھا۔ یہ خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف اشارہ کیا ہے۔ پیچھے سورۃ الضحیٰ میں اللہ نے کہا تھا کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَہَدَىٰ، ہم نے آپ کو حیران و پریشان پایا، آپ کے پاس علم نہیں تھا کہ یہ خدا پرستی اور انسان دوستی اور یہ عدل، مظلوموں کی مدد کرنے کا کیا طریقہ کار ہے، آپ نہیں جانتے تھے، آپ اس کے لیے سرگرداں تھے، حیران و پریشان تھے، جدوجہد اور کوشش کر رہے تھے۔ تو جو لم یعلم، جو نہیں جانتا تھا، آج اسے وہ سکھایا جا رہا ہے۔ تو سب سے پہلے تخلیق کائنات، پھر تخلیق انسانیت، اور پھر رب تبارک و تعالیٰ کا وہ کرم جو انسان کو علم دیتا ہے۔ دنیا کا کوئی عمل اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک کہ اس عمل کا علم دماغ میں نہ آئے کہ کام کرنا کیسے، اس کا دماغ میں خیال آتا ہے، علم آتا ہے، ٹھوس حقیقت سامنے آتی ہے، پھر اس علم کو انسان عمل میں ڈھالتا ہے۔ تو انسان کی تخلیق کے بعد سب سے بڑا کرم یہ ہے کہ اللہ نے اس کے دماغ کے لیے علم دیا، مختلف چیزوں کا علم، اور سب سے کامل ترین علم اس کتاب مقدس قرآن حکیم کی شکل میں اللہ نے اب نازل کیا ہے۔ تو علم الانسان ما لم یعلم، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرگرداں ہیں، علم کی تلاش میں ہیں۔ اللہ نے کہا علم الانسان ما لم یعلم، اب تجھے علم سکھائیں گے، طریقہ کار بتلائیں گے کہ اس اسفل سافلین سے نکل کر، اس پستی سے نکل کر ترقی کا راستہ کون سا ہے، ترقی کا پروگرام کیا ہے، یہ تجھے بتائیں گے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بہتر ہو گئی اور یہ 5 آیات جذب ہو گئیں، دماغ روشن ہو گیا کہ اب علم آنا ہے جو میں نہیں جانتا، ما لم یعلم، وہ علم کیا ہے؟ تو اب اس علم کا شوق پیدا ہوا قلب۔ آدمی کو یہ بتلایا جائے کہ تو جو کام نہیں کر سکتا نا، اس کرنے کا میں تجھے طریقہ بتاؤں گا۔ تو جو بھی استاذ، کوئی رہنما، رہبر جب کسی کو کہتا ہے کہ تیری کامیابی کا راستہ تجھے بتاؤں گا، تجھے علم بتاؤں گا، تو جو واقعی انسان ہے وہ کیا کہے گا کہ بھائی یہ تو ضرور علم سیکھنا چاہیے۔ جو ویسے جاہل، لا یعنی فضول، تو کہے گا کوئی بات نہیں، ہو گیا تو نہیں صحیح جی۔ لیکن جو عقل مند ہے، باشعور ہے، اس پستی سے نکلنا چاہتا ہے، ترقی کا شوق رکھتا ہے، تو وہ تو استاد کے پیچھے پڑ جائے گا کہ ہاں جی مجھے یہ علم بتاؤ، کیا علم ہے جو میں نہیں جانتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب میں اس کا شوق بڑھ گیا، طلب پیدا ہوئی، خود طلب پیدا کر دی 5 آیتوں نے۔ حالانکہ یہ 5 آیتیں نازل ہوئیں تو حضور کو بڑی تکلیف بھی ہوئی، لیکن تکلیف کے بعد ہی تو آسانی آتی ہے، ان مع العسر یسرا۔ اور جب پہلی دفعہ انسان کو تکلیف، اذیت یا جھٹکا لگتا ہے، تبھی اگلے درجے کی بات کے لیے انسان تیاری کرتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں طلب اور شوق پیدا ہوئی، تو اللہ نے کہا چلو ابھی علم سکھاتے ہیں آپ کو کہ یہ جو آپ یتیموں کی خدمت کرتے ہیں، مظلوموں کے کام آتے ہیں،
یہ جو جھوٹے لوگ، حلف الفضول والے، معاہدے کی خلاف ورزی کرنے والے لوگ، ان سے نجات حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو انسان کو علم دیا، انقلابی علم، انقلاب کا شعور دیا، کہا کلا، ہرگز ہرگز یہ بات نہیں کہ ان الانسان لیطغی، کہ کوئی انسان سرکشی کرے، ظلم کرے، کسی دوسرے پر زیادتی کرے۔ اب یطغی کا لفظ آیا ہے، یہاں مفسرین طرح طرح کی تفسیریں کرتے ہیں، بت پرستی فلاں فلاں، ہاں جی، تو بیچارے چونکہ جو مکھی میں مکھی مارنے والے اردو مفسرین ہیں وہ اسی طریقے سے کہانی بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر بیان کرتی ہے۔ سب سے اونچی تفسیر وہ ہوتی ہے کہ جب کسی لفظ کی وضاحت مطلوب ہو تو اس لفظ کا دوسری جگہ پر کیا مطلب اللہ نے بیان کیا۔ تو قرآن حکیم نے فرعون کو کہا ہے کہ اذهب الى فرعون انه طغى، یا اذهبا الى فرعون انه طغى، جاؤ موسیٰ اور ہارون تم دونوں جا کر فرعون کے مقابلے پر، اس کے پاس جاؤ، اس لیے کہ اس نے طغیانی کی ہے، سرکشی کی ہے، وہ طغا ہے، وہ طاغوت ہے۔ اور اس کی طاغوت ہونے کی بات خود قرآن نے تیسری جگہ پر بیان کر دی سورۃ القصص میں کہ ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفۃ منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم انہ کان من المفسدین۔ یہ پوری آیت طاغوت کی تفسیر کر رہی ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی کی ہوئی تھی، آمریت قائم کی ہوئی تھی، لوگوں کو ڈیوائڈ اینڈ رول کی بنیاد پر، لڑاؤ اور حکومت کرو کی بنیاد پر، یستضعف طائفۃ منہم، ایک جماعت کو کمزور بنا لیا طاقت کے بل بوتے پر، وہ ان کے مردوں کو قتل کرتا ہے، ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا ہے اور معاشی طور پر دنیا میں فساد مچاتا ہے۔ انہ کان من المفسدین۔ تو ہر وہ انسان جو فرعون کی طرح تکبر کرے، انسانیت کا قتل کرے، انسانوں میں معاشی فساد مچائے، اور آپ فساد کی بھی کوئی خود ساختہ تشریح نہیں کر سکتے، فساد کی تشریح بھی اگلی ایک آیت نے کر دی کہ وہ انسان جو یہلک الحرث والنسل واللہ لا یحب الفساد، کہ جو نسلوں کو تباہ کرے اور جو کھیتیوں کو اجاڑے، معاشی تباہی اتارے، اس کو اللہ نے فسادی قرار دیا ہے اور کہا اللہ تعالیٰ اس فساد کو پسند نہیں کرتا۔ تو ہر وہ طاقت اور قوت جو یہ جرائم کرے وہ طاغوت سامراجی۔ تو انسان سے کہا گیا کلا، ہرگز ہرگز یہ بات قابل قبول نہیں کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر اس کو قتل کرے، اس کی نسلیں تباہ کرے، اس کی فصلیں اجاڑے، اس کے حقوق توڑے، ان کو مارے پیٹے، ان پر تکبر اور ظلم کا نظام قائم کرے، اس کی اجازت قطعی نہیں۔ یہ انسان ابو جہل احسن تقویم پیدا کیا گیا، اسفل سافلین میں ڈالا گیا، اور یہاں پہنچ کر یہ تکبر کرتا ہے، علو فی الارض، آمریت قائم کی ہوئی ہے اس نے، فساد بچاتا ہے، مظلوموں کے حقوق توڑتا ہے۔ کیوں؟ الرآہ استغنی، اس لیے سرکشی کرتا ہے کہ یہ سرمایہ دار ہے، پیسے والا ہے۔ حضرت نے ترجمہ کیا سر چڑھتا ہے اس لیے کہ دیکھے اپنے آپ کو بے پرواہ، استغنا کا ترجمہ کیا لاپرواہ ہے، کیونکہ سرمایہ پرستی میں ڈوبا ہوا ہے، مالداری کی طلب میں ہے، اس لیے اب سرکشی کرتا ہے، سرمایہ پر قبضہ کر رہا، اس کا مفاد اٹھانا چاہتا ہے۔ اسے یہ بات یاد نہیں، کلا، ہرگز ہرگز یہ بات قبول نہیں۔ پہلے کلا کے بعد ایک تحقیقی بات یہ کہی کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر اپنے سرمایہ کے بل بوتے پر سرکشی نہیں کر سکتا، اس کی سرکشی قابل قبول نہیں ہے۔ اور دوسری تحقیقی بات کہی کہ ان الی ربک الرجع، کہ بے شک تیرے رب کی طرف لوٹ کر ضرور جانا ہے۔ اگر یہ یہاں سرکشی کرے، تکبر اور غرور کرے، تو ایک وقت آنا ہے کہ اس کے تمام اعمال تیرے رب کے سامنے پیش ہوں گے۔ وہ جو ربک الاکرم ہے،
وہ جو احکم الحاکمین ہے، صحیح فیصلے کرنے والا ہے، وہاں لوٹ کر جانا ہے اور وہ اس کی سرکشی، اس طاغوتی عمل اور اس ظلم اور سامراجیت کا حساب کتاب لے گا۔ یہ کیسا بدبخت انسان ہے کہ ارائیت الذی ینہا عبدا اذا صلی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہیں، یہ بدبخت اٹھتا ہے۔ وہ حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود الحذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے 5ویں صحابی ہیں عبداللہ ابن مسعود، اور اس وقت سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے تک عبداللہ ابن مسعود حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا مبارک ان کے پاس ہوتا تھا، مسجد میں جب تشریف فرما ہوتے، آپ کا مصلی ان کے پاس ہوتا تھا، آپ کے وضو کرنے کا لوٹا، مسواک، آپ کی جتنی ضروریات ہیں، آپ کا بسترا، ہر چیز ان کے سپرد ہوتی تھی۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتے تھے، پہلے دن سے ہی یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم بن گئے۔ تو عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی نماز پڑھ رہے تھے، تو یہ ابو جہل، عتبہ، شیبہ، یہ بڑے بڑے سردار 7-8، یہ ایک ٹولی بیٹھی ہوئی تھی حرم میں۔ تو وہاں ابو جہل نے جیسے ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس بدبخت نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یار فلانے آدمی نے آج اونٹ ذبح کیا ہے، اور وہ جو اونٹ ذبح کیا ہے اس کا بڑا اوج اور گند بند ہے، کون آدمی ہے کہ جو جائے کہ وہ اوج اٹھا کر لائے تم میں سے، اور جب یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں تو ان کی کمر کے اوپر رکھ لیں۔ تو بدبخت ترین اشقل قوم ایک نوجوان اٹھا اور جا کر اس نے یہ کام کیا، وہاں سے سارا گند گند سمیٹا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رکعت پوری پڑھ کے سجدے میں گئے تو آپ کے سر پر اور آپ کی پشت پر ڈال دیا۔ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتنا بوجھ پڑا کہ حضور سر اٹھاتے تو اٹھایا نہ جاتا، وہ بوجھ اتنا تھا کہ دوبارہ پھر سر نیچے، تو یہ تالیاں پیٹتے، ٹھٹھا مذاق اڑاتے، یہ 7 آدمی بیٹھ کر بدبخت مذاق اڑاتے کہ حضور سے اٹھا نہیں جا رہا۔ اور یہ چونکہ قبیلہ بنو حذیل کے ہیں تو قریشیوں کے مقابلے میں بنو حذیل کا قبیلہ کمزور سمجھا جاتا ہے، قریشی کسی دوسرے قبیلے والے کو اپنے برابر سمجھتے نہیں تھے۔ تو اب انہیں تو خطرہ ہوا کہ اگر میں یہ کام کرتا ہوں اوجڑی اٹھانے کا تو یہ میری تو ایسی پٹائی کریں گے کہ یاد رکھوں گا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے ایک کام کیا، دوڑتے ہوئے سیدھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گئے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹی سی تھی، تو حضرت فاطمہ سے جا کر بتایا کہ اسی طرح ان کو طریقہ بتایا کہ حضور کی بیٹی ہیں، قریشی ہیں، تو ان کو تو کچھ کہہ نہیں سکتے، بچی ہے ویسے بھی، تو تم جاؤ اور تم اپنے ہاتھوں سے وہ اوج جو ہے آپ کے سر مبارک سے پیچھے ہٹاؤ۔ تو حضرت فاطمہ دوڑتی ہوئی آئیں اور ان ابو جہل اور ان کو برا بھلا گالیاں دیتی ہوئی آئیں، اور آ کر ننھے ننھے ہاتھوں سے انہوں نے اس اوج کو، جو اوجڑی اوپر پڑی ہوئی تھی، اس کو آپ کے سر مبارک سے، چونکہ وہ اوج تھا تو دھکا دینے سے کیا ہے وہ پیچھے اتر گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سر مبارک اوپر اٹھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں نام لے کر ان کی تباہی کی بد دعا کی، حرم میں بیٹھ کر، اللہم علیک بابی جہل، اللہم علیک بعتبہ، اللہم علیک بشیبہ، جتنے آدمی وہاں بیٹھے ہوئے تھے ان کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی۔ اور جب حرم میں بیٹھ کر حضور نے بد دعا کی تو یہ ابو جہل اور ان تمام کے غصے سے چہرے تمتما گئے۔ ان کو یہ یقین تھا کہ حرم میں جب دعا کی جاتی ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے، تو یہ بڑے سٹ پٹائے، بڑے چیخے چلائے کہ تم ہمارے خلاف بد دعا کر رہے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ کیوں نہیں، تو ہم نے حرکت ہی ایسی کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے خدا کی قسم میری ان آنکھوں نے غزوہ بدر کے موقع پر ان 7 کی لاشوں کو بری حالت میں دیکھا، حضور کی بد دعا ان کو لگی۔ تو یہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز پڑھنے نہیں دیتا۔ قرآن نے اسی کو کہا ارائیت الذی ینہا، کیا تو نے دیکھا اس آدمی کو جو روکتا ہے ایک بندے کو نماز پڑھنے سے، اذا صلی، جب وہ نماز پڑھ رہا تھا۔
اس سے روکتا ہے، مذاق اڑاتا ہے، ٹھٹھے کرتا ہے، گند ڈالتا ہے، اذیتیں پہنچاتا ہے، اس کا جرم کیا ہے؟ جرم اس بندے کا صرف یہ ہے کہ صلی نماز پڑھتا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اللہ کی عبادت سے روکتا ہے، ایسا بدبخت۔ تو یہ طاغوت نہیں تو کیا ہے؟ یہ سرکشی نہیں تو اور کیا ہے؟ ارائیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ اگر یہ ہدایت قبول کرتا، سیدھا راستہ قبول کرتا اور امر بالتقوی، عدل و انصاف اور تقوی کا حکم دیتا، یہ بھی بات تھی۔ اس انسان کا عجیب معاملہ ہے، نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اس کو تو چاہیے تھا، اس انسان کو جو احسن تقویم پیدا کیا گیا ہے، کہ یہ ہدایت کی بات کرتا، سیدھا راستہ بتلاتا اور تقوی کا حکم دیتا۔ ایک تو اسے چاہیے تھا، اس نے نہیں کیا، اس کے مقابلے میں طاقت اور قوت تھی، اس کے بجائے یہ بندے کو روکتا ہے جو نماز پڑھتا ہے۔ اور ایک تو اس بندے کا قصور یہ ہے کہ نماز پڑھتا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ انسانوں کو ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے کی، او امر بالتقوی، یا لوگوں کو تقوی کا حکم دیتا ہے۔ تو جو تقوی کا حکم دے، عدل کا حکم دے، انصاف کا حکم دے، اللہ کی عبادت کرے، ہدایت کا راستہ بتلائے، اس کو یہ روکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ارائیت ان کذب وتولی، کیا تم نے دیکھا کہ جب اس نے تکذیب کی، جھٹلایا اور منہ موڑ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کر جب ابو جہل کو دعوت دی اور اس کو کہا کہ ایمان قبول کر لو، سیدھی راستے پر آ جاؤ، کلمہ پڑھو لا الہ الا اللہ کا، شرک کفر چھوڑ دو، تو اس نے تکذیب کی اور منہ بگاڑ کر دوسری طرف رخ کر لیا، تولا، منہ موڑ لیا۔ علم یعلم، کیا یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ بأن اللہ یرا، کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اس کی تمام حرکات و سکنات جو طاغوتی ماحول کی ہیں وہ سامنے آ گئی، کہ نماز پڑھنے والوں کو روکنا، تقوی کا حکم نہ دینا، ہدایت سے روکنا، اس کی تکذیب کرنا، اس کا انکار کرنا اور فساد مچائے رکھنا، اللہ بالکل دیکھ رہا ہے۔ اور اللہ نے دیکھنے کے بعد اب فیصلہ کیا۔ پہلے تو کہا کہ ان الانسان لیطغی، او تمام مظلوم انسانوں، تمہاری سوچ اور فکر یہ ہو کہ ایسی کسی سرکشی کے نظام کو قبول مت کرو۔ دوسرا کلہ لا کر کہا کلہ لئن لم ینتہی، اگر یہ فرعون، یہ ابو جہل، یہ ظالم متکبر، یہ سامراجی انسان دشمن اگر ان حرکتوں سے باز نہ آیا، لئن لم ینتہی تو لنسفعا بالناصیہ، ہم اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹ لیں گے، ہم اور ہماری پوری جماعت اس کی پیشانی پکڑ کر گھسیٹ لیں گے۔ لنسفعا بالناصیہ، عربوں کے اس ماحول میں جہاں کسی کو جرأت نہیں ہوتی کہ ابو جہل کے مقابلے میں بولے، چہ جائے کہ اس کے سامنے کوئی بولے اور ایک قرآن کہہ رہا ہے اٹھو اور جاؤ، اور جا کر اس کے بال پکڑ کر گھسیٹ لو، یہ سردار، یہ ظالم، نسفعا بالناصیہ، اور مت گھبراؤ کہ یہ سردار کی پیشانی ہے، ہاں جی، اس وادی کا سردار ہے، حکمران ہے، سید و حاضر وادی کہلاتا ہے، مت گھبراؤ۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، یہ پیشانی جھوٹی ہے، یہ مجرم ہے، اس کا جھوٹ بالکل واضح ہے کہ 586 عیسوی میں جو اس نے معاہدہ کیا تھا حلف الفضول کا، اس کے مطابق مظلوم کی مدد کرنا ضروری تھا، اس میں تحریر تھا واللہ لنکونن یدا واحدا مع المظلوم علی الظالم، انہوں نے قسمیں اٹھا کر اللہ کی کہا تھا کہ ہم مظلوم کی مدد کریں گے ظالم کے خلاف، لیکن 25 سال گزر چکے ہیں، یہ مظلوموں کی مدد تو کیا کرتا، مظلوموں پر ظلم کرنے والا خود بن گیا، ظالم کے خلاف کیا اقدام کرتا، خود ظالم بن گیا۔ یہ تو جھوٹا ہے، جھوٹ کی 25 سالہ تاریخ ہے اس کی، خاطئۃ، مجرم، خطا کار، گناہ گاری ہے اس کے اندر، خیانت کرتا ہے، مال لوٹتا ہے، اور اب اللہ کے نبی نے آ کر اس کو دعوت دی ہے
تو دعوت قبول کرنے کے بجائے نبی سے دشمنی کرتے ہوئے، نماز پڑھتے ہوئے ان پر اوج مار ڈالتا ہے، روکتا ہے، تقویٰ کا انکار کرتا ہے، ہدایت سے منکر، تو ایسے جھوٹے آدمی کا مقابلہ کیا جائے گا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اسے کہہ دیجئے کہ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، اکیلا نہیں، ساری کی ساری اپنی دار الندوہ کی جو شریک مجلس ہیں ان کو لے آ۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکی دیتا تھا کہ میرے ساتھ بڑی نادیہ ہے، دار الندوہ کے سارے حالی موالی درباری موجود ہیں، سپہ سالاران میرے ساتھ، بہادر اور دلیر لوگ میرے ساتھ ہیں۔ تو اللہ نے کہا لے آ، اور لانے کے لیے غزوہ بدر میں اس نے پورا زور لگایا۔ اللہ پاک کہتے ہیں سند الزبانیہ، شیخ الہند نے ترجمہ کیا، ہم بھی بلاتے ہیں اپنے پیادے سیاست کرنے کو۔ حضرت نے ترجمہ کیا سیاست کرنے کو، ہم بھی اپنے پیادے کا لفظ استعمال کیا۔ جانتے ہیں پیادہ کسے کہتے ہیں؟ فوج کے اندر جو لڑائی لڑنے والا ہوتا ہے، اور پیادے کی اصطلاح شطرنج کے کھیل میں مخالف کے خلاف جو چال چلی جاتی ہے اسے کہتے ہیں۔ تو چال چلی، ہم اپنی چال اب چلیں گے سیاست کرنے کے لیے، زبانیہ۔ دوسرے مفسرین نے تو زبانیہ کا ترجمہ کیا کہ ہم اپنے فرشتے بلائیں گے۔ تو فرشتے تو اللہ میاں کسی بھی وقت بھیج سکتا تھا، اس کے لیے یہ کہ بدر میں بھیجنا خاص ضروری تھا۔ زبانیہ سب سے پہلے صحابہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ جماعت ہے جو 15 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کی، تو اس کو بلائیں گے سیاست کرنے کو، کہ ان کی حکمرانی ہوگی، ابو بکر کی حکمرانی ہوگی، ہمارا پیادہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ہمارا نمائندہ ہے۔ جیسے نبی اللہ کے لیے اعلیٰ کار ہے، ایسے ہی نبی کا خلیفہ بھی ان کے لیے اعلیٰ کار ہے، اس لیے خلیفۃ رسول اللہ وہی کام کریں گے۔ تو ہم نے وہ سیاست کرنے کے لیے ان کو لانا ہے، اور یہ ظالم اور متکبر جو ہے اس کا نظام ختم کرنا ہے۔ اور آخری کلہ لا کر کہا کلہ، ہرگز ہرگز یہ بات قابل قبول نہیں، لا تطعہ، اس ظالم متکبر اور طاغوت کی اطاعت نہیں کرنی، اس کی بات نہیں ماننی، اس کے خلاف تحریک چلاؤ، اس کی حکمرانی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دو، لا تطعہ، اور کرو کیا؟ واسجد واقترب، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو، اس کا قرب حاصل کرو، علم حاصل کرو۔ سجدہ ریز ہو گئے تو تمہارے دل کا تعلق جڑے گا اور اس سے علوم آئیں گے، اور جب علوم آئیں گے شعور بلند ہوگا، باتوں کو چیزوں کو سمجھو گے، مقابلے پہ زبانیہ تیار کرو گے، اجتماعی طاقت وجود میں آئے گی تو طاغوتی نظام ختم ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس نبوت ملنے سے پہلے بڑے پریشان تھے، لیکن جب یہ صورت نازل ہوئی اور اس نے انقلاب کا 3 نکاتی ایجنڈا بیان کیا۔ پہلا یہ کہ اپنا فکر اور نظریہ یہ بناؤ کہ کسی ظالم کے ظلم کو قبول نہیں کرنا، کتنا ہی بڑا ظالم ہو، کلا ان الانسان لیطغی، کتنا ہی بڑا سرمایہ پرست ہو، کتنا ہی وہ نمازوں سے روکے، کتنا ہی وہ اوجڑیاں پھینکے، کتنا ہی وہ ہدایت اور تقویٰ سے روکے، کتنی اس کی تکذیب اور جھٹلائے اور منہ موڑے، یاد رکھو کسی ظالم، کسی متکبر، کسی طاغوتی کے طاغوت کو، ظلم کو قبول نہیں کرنا۔ اٹھو بلال، یاسر، صہیب، مزدوروں، کسانوں، غریبوں، اٹھو اور اس ظلم کا انکار کرو۔ انقلاب کا پہلا نقطہ، اور اپنی پوری تیاری جاری رکھو، اور اگر یہ ظالم ظلم سے باز نہ آئے تو اپنا ٹارگٹ مقرر کر لو کہ اس کو راستے سے ہٹانا ہے، اس کی پیشانی پر ہاتھ ڈالنا ہے، اسے گلیوں میں گھسیٹنا ہے، اس کی سرداری کا مقابلہ کرنا ہے۔ انقلاب کا دوسرا نقطہ۔ اور تیسرا نقطہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ کبھی بھی تعاون نہیں کرنا، جب تک اس کی گربان تک تمہارا ہاتھ نہ پہنچے تو اس کی حکومت نہیں ماننی۔ انقلابی پیغام نہیں تو اور کیا ہے؟ لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ انقلابی لوگ انقلاب انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں، کہاں انقلاب؟ یہ قرآن میں انقلاب نہیں تو کیا پہلے ہی صورت میں بلال کے اندر انقلاب پیدا نہیں ہوا؟ کل تک وہ اپنے آقا امیہ ابن خلف کے سامنے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھ سکتا تھا، اور جب مسلمان ہوئے تو ابو امیہ کیا، امیہ کا باپ ابو جہل بھی
سردار تھا نا، سردار باپ ہی ہوتا ہے۔ تو سردار ابو جہل بھی مارتا ہے، پیٹتا ہے، اس کو رائے ختم کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ کہتا ہے تمہاری بات نہیں مانی جا سکتی، میری رائے آزاد ہے، تپتے ریت پر ڈالو، کھال ادھیڑ دو، نظریہ میں نے یہ قائم کر لیا، میں تمہاری اطاعت نہیں کروں گا، قرآن نے کہا لا تطیعوا۔ تو ایک غلام کالے حبشی جس کی مکہ میں کوئی حیثیت نہیں تھی، وہ اٹھ کر کہتا ہے تیری بات نہیں ماننی، یاسر اٹھ کر کہتا ہے تیری بات نہیں ماننی، عمار اٹھ کر کہتا ہے میں تیری بات نہیں کرنی، وہ روم سے آیا ہوا غلام صہیب وہ کہتا ہے کہ نہیں میں نے تیری بات نہیں مانی، لا تطیعوا۔ تو یہ انقلابی شعور نہیں پیدا کیا تو کیا؟ اور کس کے خلاف ہے؟ اس سرمایہ دار کے خلاف جو الرعاہ استغنا، جو نماز سے روکتا ہے، جو تقویٰ سے روکتا ہے، جو ہدایت کے راستے سے روکتا ہے، اس کے خلاف انقلاب۔ تو انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ پہلی صورت انقلاب کا نظریہ دیتی ہے، تو اس کے باوجود یہ صورت صبح سے شام تک پڑھتے ہیں مولوی خوب، اور مولوی کیا سارے استاد، ہر مدرسے ہر اسکول کے اوپر لکھا ہوا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اقرا کے نام سے اسکول بنا کر دولت تو کمائیں گے، لیکن اقرا کا انقلاب بھی پڑھائیں گے کہ نہیں؟ جی، عیاشیاں اور مفادات تو کریں گے، تعویذ گنڈوں میں تو آیات استعمال کریں گے، لیکن سرمایہ پرستی کے طاغوتی نظام کے خلاف انقلابی شعور سے آ رہی ہوں۔ تو اس صورت نے پہلے ہی نازل ہو کر انقلابی پروگرام 3 نکاتی ایجنڈے کی بنیاد پر پیش کر دیا، فکر بھی پیش کر دیا، نظریہ کیا ہو، کسی ظلم کو قبول نہیں کرنا، اور عمل بھی پیش کر دیا کہ آگے بڑھ کر اس سرمایہ دار کی پیشانی پر ہاتھ ڈال کر اسے گھسیٹنا ہے۔ زیادہ سے زیادہ لڑائی ہوگی نا کہ وہ اپنی نادیہ کو بلائے گا، بڑے سپہ سالار کو بلائے گا، تو ہم بھی اس کے مقابلے کی انقلابی جماعت بنا کر تیاری کر کے مقابلہ کریں گے۔ اور بدر میں وہ منظر دیکھا 15 سال بعد کہ ایک طرف زبانیہ ہے اور ایک طرف ابو جہل کا 1000 کا لشکر ہے، اور اس میں یہ بڑے بڑے سردار قتل ہوتے ہیں، ان کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر اس بدر کے گڑھے میں ڈال دیا گیا، قلیب بدر میں۔ تو انقلاب نہیں تو اور کیا ہے؟ 15 سالہ پورا منصوبہ اس پہلی ہی صورت کے اندر بیان کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق حکمت عملی تیار کی۔ پورے مکی زندگی کے 13 سال دیکھیے، مکہ مدینہ منورہ کے 2 سال دیکھیے، غزوہ بدر تک اسی پروگرام پر آگے ساری کی ساری تیاری۔ اس کو سیرت سے ملا کر دیکھیں تو بہت سارے حقائق کھل کر سامنے آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔